हमने सुना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ईसा ही नहीं बल्कि कई और नबियों ने भी मुर्दा जिंदा किए। जी हाँ, इनमें से एक नबी हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनका वाक़या आज आप देखेंगे। तसव्वुर करें कि एक शहर के लोग मर जाएं और वो गल सड़ जाएं, सिर्फ हड्डियां रह जाएं। क्या आपको यकीन आएगा कि वो लोग जो हड्डियां बन चुके हैं फिर जिंदा हो जाएं? अगर कुरान जैसी मुक़द्दस किताब गवाही ना देती तो शायद कोई इंसान यकीन ना करे। जी हाँ, ये मंजर इतना अजीब था कि कोई इंसानी अक्ल इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। प्यास लगी है, कोई पानी देखो। इस रास्ते में करीब कोई पानी नहीं मिलेगा, चलते रहो, शाम तक हम किसी आबादी तक पहुंच जाएंगे। प्यास बहुत लगी है, क्या यहाँ करीब कोई आबादी नहीं ताकि पानी और खाना मिल जाए? हाँ, एक बस्ती का सुना है, लेकिन रास्ता दुश्वार है, इस तरफ कोई नहीं जाता। हमें इस बस्ती की तरफ जाना होगा, हम शाम तक सब्र नहीं कर सकते। ये कैसी बस्ती है? लगता है इस बस्ती के सब लोग मर चुके हैं। ये इतने सारे ढांचे क्यों पड़े हैं? क्या इन लोगों को दफन नहीं किया गया? कमरों के अंदर और बाहर हर जगह इंसानी ढांचे पड़े हैं। ये देखो, रास्ते में भी ढांचे पड़े हैं। चलो आओ, ये सारे इंसानी ढांचे रास्ते से हटाते हैं। हमने सुना है कि क़यामत के दिन इंसान जिंदा होंगे, क्या ये लोग भी? इनकी तो हड्डियां अलग अलग हो चुकी हैं। वैसे ये कौन लोग होंगे? लगता है ये सब लोग अचानक मरे हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है, वरना वो एक दूसरे को दफन जरूर करते, उनके ढांचे यूं बिखरे ना पड़े होते। वैसे एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये लोग क़यामत के दिन कैसे जिंदा होंगे। क्या तुम्हें अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं है? अगर अल्लाह चाहे तो उन्हें अभी जिंदा कर सकता है। इनका गोश्त गल सड़ चुका है, सिर्फ हड्डियां बच गई हैं, भला ये कैसे जिंदा होंगी? वो देखो, हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, ये अल्लाह के नबी हैं। आओ, उनको ये ढांचे दिखाते हैं। ए अल्लाह के नबी, ये कौन लोग हैं जिनकी हड्डियां हर तरफ बिखरी पड़ी थीं?
یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی ہڈیاں اس طرح کیوں پڑی ہیں؟ اے حزقیل، یہ تمام وہ لوگ تھے جو موت سے بچنے کے لیے بھاگ کر یہاں آئے تھے۔ ان لوگوں نے جہاد سے منہ موڑا اس ڈر سے کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور انہوں نے اپنا علاقہ اس لیے چھوڑا کہ کہیں طاعون کی وجہ سے موت نہ آ جائے۔ وہ لوگ موت سے بھاگ کر دور اس بستی میں آئے تاکہ موت سے بچ جائیں۔ موت برحق ہے، اس نے آنا ہی ہے، چاہے جتنا دور بھاگ لو۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو اکثر جہاد سے منہ موڑتے آئے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ اس دور بستی میں آئے تو ہم نے کہا، لو تم سب موت کا ذائقہ چکھو۔ پھر یوں وہ سب لوگ جو موت سے بھاگ رہے تھے سب کے سب مر گئے۔ اے پالنے والے، اگر تو چاہے تو ان سب کو ابھی زندہ کر سکتا ہے تاکہ یہ دوبارہ شہر آباد کریں۔ ان کو دوبارہ زندہ کرو تاکہ یہ تیری عبادت کریں اور ہم سب آپ کی قدرت کا ملاحظہ کریں۔ اے حزقیل، اگر تم چاہتے ہو کہ میں ان کو زندہ کروں تو ان ہڈیوں پر پانی چھڑکو۔ اسم اعظم پڑھ کر پانی چھڑکتے جاؤ، پھر دیکھنا کہ وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر پانی چھڑکا تو ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگیں۔ اے اللہ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری عقل تھوڑی ہے مگر تیری قدرت بہت زیادہ ہے۔ اس واقعے کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ ملتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے اس جماعت کا حال نہیں دیکھا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تو خدا نے ان سے کہا مر جاؤ، تو وہ مر گئے، پھر خدا نے ان کو زندہ کیا۔ بے شک خدا اپنے بندوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ قرآن میں کسی نبی کا نام ذکر نہیں، لیکن بہت سے مفسرین حضرت حزقیل علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ لوگ شام کے ایک شہر میں آباد تھے۔ اس شہر میں 70,000 کے قریب مکانات تھے۔ اس شہر میں اکثر طاعون کی وبا پھیلتی تھی، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ جب طاعون کی وبا پھیلتی تھی تو شہر کے امیر لوگ جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل جایا کرتے تھے، اور غریب لوگ شہر میں ہی رہ جایا کرتے تھے اور کثرت سے موت کا شکار ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم ملا، مگر وہ جہاد پر جانا نہیں چاہتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل ہر مرتبہ جہاد کے موقع پر منہ موڑ لیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ بھی وہ بہانے بناتے ہوئے کہنے لگے کہ شہر میں طاعون کی وبا پھیلنے والی ہے۔
اور وہ کہنے لگے کہ جو لوگ شہر میں رہیں گے وہ سب طاعون کی وجہ سے مر جائیں گے، اور وہ یہ بھی کہنے لگے کہ جو لوگ جہاد کے لیے جائیں گے وہ بھی سب کے سب مر جائیں گے۔ اگر ہم جہاد کے لیے جائیں تو موت، اور اگر شہر میں رہیں تو بھی موت۔ پھر ہم کیا کریں؟ اس دفعہ سب لوگ، امیر غریب چھوٹے بڑے، سب کے سب دور کسی بستی میں چلے جائیں گے۔ اگر ہم سب کسی اور بستی میں چلے جائیں تو یوں ہم سب موت سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ شہر میں کوئی طاعون کی وبا نہیں پھیلی تھی، بس وہ جہاد سے بچنا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتا تھا، پھر اللہ نے ان سب کے لیے موت مقدر کر دی۔ وہ لوگ سفر کرتے کرتے ایک دور کی بستی میں پہنچے اور کہنے لگے ہم یہیں رہیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس طاعون سے وہ بھاگ رہے ہیں وہ اس بستی میں بھی موجود ہے۔ ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس بستی کے لوگ طاعون کی وجہ سے مر چکے تھے۔ اس بستی کے لوگ طاعون کی وجہ سے مر گئے ہیں، اب ہمارا بچنا بھی مشکل ہے۔ اس شہر میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، کیا پتہ اس کا وائرس ہمیں بھی لگ گیا ہو۔ جلدی سب کو بتاؤ کہ یہاں سے نکل جائیں، ورنہ ہماری موت بھی شاید یہیں لکھی ہے۔ پھر اللہ کا حکم اتر آیا، جس موت سے تم بھاگ رہے تھے، لو اب موت کا ذائقہ چکھو۔ وہ 60 سال تک اسی حالت میں پڑے رہے، یہاں تک کہ لاشیں گل سڑ کر صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ پھر ایک قافلہ اسی راستے سے گزرا، جنہوں نے ہڈیاں اٹھا کر ایک جگہ جمع کیں۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اسی راستے سے ہوا۔ جب آپ کی نظر ان ہڈیوں پر پڑی تو آپ بہت روے۔ اے پالنے والے، اگر تو چاہے تو ان سب کو ابھی زندہ کر سکتا ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں نبی کی دعا سے وہ سب لوگ زندہ کر دیے گئے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور اللہ کی طاقت ہر چیز پر ہے۔